بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً کم و بیش 1 ماہ ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو جاری ہوئے اس دوران جو ہے وہ بہت سارے مسائل دیکھنے میں سامنے آئے، چونکہ کاروبار زندگی مفلوج ہو چکا ہے اور سفید پشت طبقہ، دہاڑی دار لوگوں کے ساتھ ساتھ تاجر طبقہ بھی جو ہے اس نے ایک تو حکومت کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ تاجر برادری کے بھی بہت سارے مسائل ہیں ان دنوں، ان کے ٹیکسز کے مسائل ہیں، کرائے کے مسائل ہیں، جو انہوں نے اپنے ساتھ لیبر رکھی ہوئی تھی ان کی سیلریز کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ تمام تر مسائل کے باوجود بھی تاجر جو ہے اس وقت ملک کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت شاہد غفور پراچا جو ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انجمن تاجران پنجاب کے مرکزی صدر ہیں۔ ان سے اسی بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے، اور آج خصوصی طور پر ان سے یہ نشست رکھی گئی ہے کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح گریجولی یہ لاک ڈاؤن جو ہے کھلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجر جو ہے ان کے نقصانات جو ہے اس کا بھی حکومت کو ازالہ کرنا چاہیے۔ پراچا صاحب کیا کہیں گے جو میں نے سوالات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر موقع دیا بات کرنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ تاجر وہ طبقہ ہے جو اس ملک اور قوم کے لیے ہمیشہ قربانیاں بھی دیتا ہے، آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ اس ملک کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، تاجروں نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا، بھرپور رول پلے کیا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ویسا جواب نہیں ملا جیسا کہ ہم توقع رکھتے تھے، اور گورنمنٹ سے ہماری توقعات وابستہ تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تاجروں کو جب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ 22 اور 23 کو 2 دن دکانیں بند رکھیں اور کاروبار بند رکھیں، لاک ڈاؤن ہے، تو ہم نے بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کا ساتھ دیا۔ لیکن 2 دن کے بعد اگلے 14 دن پھر کہا گیا مسلسل آپ نے دکانیں بند رکھنی ہیں اور لاک ڈاؤن میں شامل رہنا ہے۔ تو یہ انتہائی زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ جو بندہ اپنی جیب میں 2 دن کا خرچہ لے کے گیا، پیسے لے کے گیا، اس کو باقی 14 دن یا 12 دن اس نے کیسے گزارنے ہیں، یہ گورنمنٹ کو سوچ ہونی چاہیے تھی۔ صرف آرڈر جاری کرنا ہی کوئی حکومت نہیں ہوتی، حکومت اپنے پبلک کے مسائل کو بھی سامنے رکھنا یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاجروں نے اگلے 14 دن بھی دکانیں بند رکھیں، اس کے ساتھ ہی اگلے 15 دن کا پھر حکم نامہ آ گیا۔ تو کیا حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے جو صرف 2 دن کا خرچہ لے کے دکانیں بند کر کے یہ سوچ کر گئے کہ انہوں نے 2 دن کاروبار نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اگلے 1 مہینہ تقریباً 25 دن کے قریب دکانیں بند ہیں اور ابھی مزید 10 دن کا اضافہ ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں ہمیں اس کی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا ہم لوگوں کو دکانیں بند کروائیں گے تو کیا وہ اپنا گزر اوقات کیسے کریں گے، اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے، رزق حلال ان کو ضرورت ہے تو ان کو کیسے مہیا ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا، ہم نے مان لیا، لیکن ابھی جو حالات ہیں اس وقت کاروباری لوگوں کے انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ اس وقت معاشی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سطح کا ہے، درمیانی سطح کا ہے یا بڑی سطح کا ہے، تمام لوگ اس وقت مشکل کا شکار ہیں۔ میں ابھی ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، وہاں پہ ذکر ہوا، بات ہوتی ہے نا چھوٹے کی درمیانے کی، وہاں بات ہوئی کہ 50 کروڑ کی ایک پراپرٹی تھی، ایک مل تھی، وہ 22 کروڑ میں بکی، کیونکہ اس بندے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی طرح چھوٹے تاجر کی میں بات کروں کہ جو تاجر صبح دکان کھولتا ہے، وہ دکان کھولنے کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ آج میں رات کو جاؤں گا تو میں نے فلاں بندے سے مال لیا، اس کو پیمنٹ دینی ہے۔ وہ جو دن کو سیل کرتا ہے وہ رات کو اس بندے کو پیمنٹ دیتا ہے، اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کے گھر آتا ہے اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ اسی طرح جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے کرائے کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنی دکان کے کرائے کی فکر ہوتی ہے، بجلی اور دیگر یوٹیلٹیز بلز کی فکر ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تب پوری ہوتی ہیں جب وہ روزانہ دکان کھولتا ہے، اور جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے ملازمین کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہم نے تنخواہیں دینی ہیں۔
اور بہت سارے ایسے ملازمین بھی ہوتے ہیں جو تنخواہ کے ساتھ ساتھ کمیشن پہ بھی کام کرتے ہیں. وہ کمیشن تب ملتی ہے جب دکانیں کھلتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے جو لامتناہی سلسلہ ایک مشکلات کا، پرابلمز کا، اس کا ادراک گورنمنٹ کو نہیں ہے. اور ابھی گورنمنٹ نے جو نیا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے کچھ تھوڑے سے سیکٹر کو کھولا اور اس میں بھی ابہام رکھ دیا کہ جی ہم تعمیراتی سیکٹر کو کھولنے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے جو اس کام سے وابستہ تھے انہوں نے آج دکانیں کھولی، کل بھی کھولی، اور پولیس ان کو آ کے بند کروا رہی ہے، پکڑ دکڑ کر رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف 2-3 چیزوں کی اجازت ہے، سیمنٹ، ریت، بجری وغیرہ، اینٹیں. تو کیا یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ نے اگر کھولنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مشکل حالات کا سامنا اب نہیں کر پا رہے کرونا کے حوالے سے، یا زیادہ مشکل کا سامنا نہیں ہے اس وقت، کرونا کنٹرول میں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ سب جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو آپ اجازت دیتے، چاہے محدود ٹائم کے لیے دیتے، چاہے اس میں احتیاطی تدابیر آپ ان کو پابند کرتے. اور یقیناً وہ پابندیاں ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کاروباری برادری کس مشکل میں ہے. اور میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ سب سے پہلے تو ہمیں تمام کاروبار کھولنے کی اجازت دے، اور احتیاطی تدابیر کو ہم ضرور اپنائیں گے اور گورنمنٹ اس کو چیک بھی کر سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو جو 1 مہینہ ان کا ایک انتہائی مشکل دور تھا، وہ جو نقصان ہی نقصان ہوا، کوئی اس میں انکم کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو وہ جو ہم نے اپنے اخراجات ادا کیے وہ کسی سے ادھار پکڑ کے کیے. اگر اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں تو وہ بھی بڑی مشکل سے دیں، چونکہ وہ بھی مشکلات کا شکار تھے. تو گورنمنٹ ہمیں کوئی ایسا ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہمارے لیے کوئی ایسا پیکج لائے جس میں ہم اپنے جو مشکلات ہیں ان کو حل کر سکیں اور آسان کر سکیں، اور ہمیں ایک امدادی پیکج دیا جائے کہ جو لوگ اس کو لینا چاہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں، جو مجبور اور بے بس ہیں چھوٹے تاجر. ایک اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 1 سال کے جتنے ٹیکسز ہیں ہر قسم کے، چاہے وہ مرکز کے ہیں یا صوبوں کے ہیں، ان کو معاف کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارے جو کرائے ہیں، اخراجات، ان کو بھی دیا جائے. 1 مہینے کا کم سے کم ہمیں کرائے کا جو نقصان ہوا وہ دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو آئندہ کوئی بھی معاملات کرنے ہیں تاجروں کے حوالے سے، تو تاجروں کی نمائندگی ہر شہر میں، ہر صوبے میں اور ملکی لیول پر بھی موجود ہے، تو ان سے مشاورت کر کے مزید فیصلے کریں. پراجا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ لاک ڈاؤن تو اب تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے اور آپ کی پرابلمز بھی جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء ضروری، چونکہ ماشاءاللہ آپ مرکزی صدر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ذخیرہ ختم نہیں ہو جائے گا اور ذخیرہ ختم ہونے سے مزید حالات جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے آپ نے جو فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کا، تو اس کا ذخیرہ ختم ہونے کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا ملک خود پیداواری ملک ہے. اور اگر گورنمنٹ کی پالیسیاں درست رہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل کر اگر مزید پلاننگ کی گئی تو یقیناً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی شارٹیج نہیں ہوگی، اور رمضان شریف میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں ملے گی. پراچا صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے اور غیر مشروط طور پر جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا آج بھی اور کل بھی کہ پولیس جو ہے وہ پکڑ دکڑ کر رہی ہے، جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس بھی ہے، اس کے باوجود بھی دکانیں نہیں کھولنی دی جا رہی، تو کیا کہیں گے آپ کہ تاجروں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی، یہ انتہائی زیادتی ہے، انتہائی ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور اس کے باوجود اگر گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے اور اس میں بھی خرابیاں کی جا رہی ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی. ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. آج بھی ہماری انتظامیہ سے میٹنگ تھی، کل لاہور میں ہماری جو ذمہ داران تھے ان سے میٹنگ تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکالیف ہیں ہم نے وہاں پہنچائی ہیں، اس کے باوجود اگر ان کا ازالہ نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے کاروبار کو کھول لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون ہمیں روکتا ہے. راجہ صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ جو کراچی کے تاجر تھے انہوں نے ایک کال دی
کہ ہم دکانیں جو ہیں وہ اوپن کرنے لگے ہیں، تو جو گورنر ہیں وہاں پر انہوں نے فوری طور پر تاجروں کو کال کر کے بلایا اور ان سے مشاورت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ پنجاب میں بھی کیا اسی طرح کی کوئی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، کل جو لاہور میٹنگ تھی اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں بلایا تھا، اور اس میں دیگر افسران بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی نمائندے بھی تھے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے جو وزراء ہیں پنجاب کے، انہوں نے ہمیں بلایا، ان سے مذاکرات ہوئے، تو ہم نے اپنی بات وہاں تک پہنچائی۔ لیکن جہاں تک ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، ان کی آج ملاقات متوقع تھی، آج نہ ہوئی تو کل ہوگی، لیکن چونکہ مجھے کل لاہور سے واپس آنا تھا، کوئی کام تھا، تو میں پھر آ گیا۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے تاجروں کو بلایا، لیکن یہ لیٹ بلایا۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں اس وقت مشاورت کریں۔ اب تو ہم مشکل میں گرے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی گری ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ قومی ایشو ہے، تو ہمیں تو کرونا کے حوالے سے اپنی تمام گورنمنٹ کو پہلے بھی سپورٹ کیا، آئندہ بھی کریں گے، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ جو ان مسائل سے جو نقصان جن کو ہو رہا ہے اس طبقے کو، خصوصاً تاجروں کو اور مزدوروں کو، لیبر کو، تو ان کو کم سے کم آسانیاں دینے کا بھی سوچیں۔ پراچا صاحب، میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر مراعات دی گئی، ایک پیکج دیا گیا، جبکہ جو تاجر ہیں اس وقت سب سے زیادہ انہوں نے حکومت کا ساتھ بھی دیا اور اس وقت سب سے زیادہ پرابلمز میں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تاجروں کو بھی اس کو ایک اچھا سا پیکج نہیں دینا چاہیے تاکہ ان کے جو لاسز ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ جی یقیناً، میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام تاجروں کو جو اس سے افیکٹ ہوئے، دیکھیں نا، کوئی بچہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی ٹریڈ سے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے تعمیراتی ہے یا دیگر کسی، دیکھیں نا، آپ موبائل فون والوں کو لے لیں، آپ فرنیچر والوں کو لے لیں، آپ جولرز کو لے لیں، کپڑے والوں کو لے لیں، اور ستم ظریفی شوز والوں کو لے لیں، اسی طرح بہت سارے کام ہیں جس میں مشکلات اور اس میں تکالیف ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ درزیوں کو تو اجازت دے رہی ہے گورنمنٹ، اور کپڑا نہیں مل رہا، کپڑے کی دکانیں نہیں کھلیں گی جی، بند رہیں گی، مطلب یہ عقل والی بات ہے؟ ان کے مشیر کون ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو درزی ہے اس کو کوئی کپڑا لا کے دے گا تو وہ سلے گا نا، ورنہ اس کا بیٹھنے کا بھی مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر بہت سارے شعبے ہیں جن میں ایسی مشکلات ہیں۔ اب بالفرض انہوں نے کہا جی الیکٹریشین بیٹھ جائے، وہ کہہ رہے ہیں جی پلمبر بیٹھ جائے۔ اب پلمبر کو کوئی چیز چاہیے، وہ کہاں سے لائے گا؟ جب انہوں نے دکانیں ہی بند رکھ دیں، الیکٹرک کی بھی دکانیں بند ہیں جی، اور دیگر جو آپ لیں گے کہیں سینٹری کی وہ بھی بند ہے، تو چیزیں کہاں سے لائے گا کہ وہ اس کو ریپیئر کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ان کو اپنے مشیروں کو تبدیل کرنا چاہیے، کوئی ایسے لوگ لانے چاہیے جو ان معاملات کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ ناظرین، یقیناً یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی طرف جو ہے واضح طور پر نشاندہی کی ہے شاہد غفور پراچا صاحب نے، جبکہ ہم نے بھی دیکھا کہ جو پلمبر ہے اس کو اجازت دے دی گئی، الیکٹریشین کو اجازت دے دی گئی، اسی طرح مختلف جو شعبہ زندگی ہیں ان کو تو اجازت دے دی گئی، لیکن جہاں سے انہوں نے را مٹیریل پرچیز کرنا ہے وہ تمام دکانیں بند ہیں۔ اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ اوپر سے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد جو انتظامیہ ہے دفعہ 144 کے بہانے، اور پولیس جو ہے ان کی چاندی ہو گئی ہے، اپنی مرضی سے پولیس جو ہے وہ دکانیں بند کروا رہی ہے، جبکہ ان کو خود سے علم نہیں، یا شاید انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے کہ جن شعبوں کی اجازت دی گئی تھی کم سے کم ان کو تو اوپن ہونے دیا جائے۔ جہاں تک بات ہے تاجروں کے مسائل کی، تو مرکزی صدر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ناظرین آپ تک براہ راست پہنچائی ہیں، اور جو مشکلات ہیں، اور یہاں پر جو صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم جب ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے بارے میں بھی سوچے، ہماری بھی ضروریات زندگی ہیں، ہمارا بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ جیسا عام آدمی کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہر جو جنگ پاکستان لڑ رہا ہے کرونا وائرس کی وبا کی، ہم اس میں ان کے ساتھ ہراول دستے کا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو معاشی اس وقت نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جائے اور اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھی آپ لوگوں تک پہنچانا، اور شاہد غفور پراچا صاحب جو ہے وہ اس وقت تاجروں کی طرف سے فرنٹ لائن پر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور نمائندگی کر رہے ہیں تمام تاجروں کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو راولپنڈی سے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا نگہبان، السلام علیکم۔